بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کہیں پر پہاڑ پھٹ رہے ہیں، پتھروں کا سیلاب آ رہا ہے، کہیں پر گلیشیئر پھٹ رہے ہیں، برف کا ایک سیلاب آ رہا ہے، کہیں پر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور پانی کا ایک سیلاب ہے، جیسے ہمارے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں، جیسے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے مویشی تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے کاروبار مکمل طور پر ختم ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر یہ جو مصائب کا سلسلہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اگر ہم سوچ لیں تو امید ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن سوچنا ہم نے اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ ہم نے اس کی نسبت دوسروں کی طرف کر دی، اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، جبکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح فرما رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ کہیں پر بھی تمہیں فساد نظر آئے گا، خشکی کے اندر یا تری کے اندر، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوگا، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کون سے چھوٹے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کون سے ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم کچھ اس کا ذائقہ چکھا دیں جو انہوں نے کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ واپس آ جائے۔ جو غلطی کر چکے ہیں اس غلطی سے کیا آ جائیں، واپس آ جائیں، اس غلطی سے توبہ کر لیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی کہ ہم سوچ و بچار کریں کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت سے تعلق تو ہم نے نہیں توڑ دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہم نے نہیں چھوڑ دی، کہ عشر کی ادائیگی کو تو ہم نے نہیں چھوڑ دیا، قربانی کی ادائیگی کو تو ہم نے نہیں چھوڑ دیا، تو ہم نے ان کے اندر کیا ہے، سوچ و بچار کرنی ہے۔ کئی لوگوں پر ظلم کو ہم نے جاری تو نہیں رکھا ہوا، کئی لوگوں کی جائیداد کو، غرباء اور مساکین کی جائیداد کو، یتیموں اور مسکینوں کی جائیداد کو اپنے قبضے میں تو ہم نے نہیں کر لیا، ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی سزا ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے سوچ و بچار کی، آج ہمیں ضرورت ہے غور و فکر کی۔ اگر ہم غور و فکر کر لیں گے اور اپنی کوتاہیوں پر نظر دوڑا لیں گے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق دے دے گا، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق دے دے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دوبارہ اس طرح کے مصائب اور مشکلات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے توبہ نہ کی تو پھر سال، 2 سال، 4 سال کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا جیسا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے، سمجھ اور بصیرت نصیب فرمائے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔